مبارک ذات پہ آج ہندوستان میں فلاں بدتمیز نے انگلی اٹھائی ہے، فلاں نے اپنی گندی زبان کھولی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر دل سے مصطفیٰ کا عاشق نبی کی نعت سنے گا تو یقین جانیے نبی کی نعت صرف کان سے نہیں سنی جاتی بلکہ نبی کی نعت روح کے ذریعے سے سنی جاتی ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کی نعت سنتا ہے اس کا رشتہ نبی پاک سے صرف اس کے جسم کا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح کا رشتہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک سے ہوتا ہے۔ اور ہم قرآن کے ذریعے یہ پوری دنیا کو کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ہر مومن کے جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو غلام مصطفیٰ جب نعت پڑھے گا تو آپ نعت سنیں گے اور دل میں یہ خواہش کریں گے کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ارے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ استاد اگر شاگرد کو مارے تو اسے یہ نہیں کہتا کہ تو چلا، اسے یہ نہیں کہتا کہ تو زور زور سے رو، آنسو نکال، نہ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے پتا ہے کہ چوٹ لگے گی، بندہ چیخے گا، چیخ مارے گا، روئے گا، جب درد ہوگا ظاہر سی بات ہے جب تکلیف ہوگی تو دل کے اندر سے بےتابی نکلے گی، بندہ چیخ جائے گا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے کفیل انور صاحب نے آپ کو بتایا صحابہ کے عشق رسول کے حوالے سے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان کو کسی تقریر کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی عالم کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ خود مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ مدینے کا دشمن جب کفار قریش، جب نبی کے دشمن یہ مدینہ شریف کے اندر جب یہ اپنا چاہنے والا بھیجتا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اے میرا چاہنے والا ذرا تو جا تو نبی کی بارگاہ میں ذرا پتا تو کر کے آ کہ مصطفیٰ کے عاشق مصطفیٰ کریم سے کیسی محبت کرتے ہیں، ان کے پاس کون سا ہتھیار ہے، ان کے پاس کون سی تلوار ہے کہ وہ جہاں جس جنگ میں بھی جاتے ہیں وہ ہر جنگ کو جیت جایا کرتے ہیں، ناکام کبھی نہیں ہوتے ہیں، وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتے ہیں، انہیں فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے، آخر فلسفہ کیا ہے؟ عروہ بن مسعود کی ذات ہے، وہ پہنچتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں۔ اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، ذرا ذہن لگا کر میری باتوں کو سننا اور اپنے دل کے تختے پر اسے لکھ کر لے جانا۔ حضرت عروہ بن مسعود سفیر بن کے آتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس کون سا ہتھیار ہے کہ یہ ہر جنگ کو جیت جاتے ہیں، یہ ہر جنگ میں فتح و نصرت پاتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود پہنچا ہے مدینے کے اندر، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی آنکھیں جب دیکھتی ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چاہنے والے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ ہاتھ باندھ کر ادب سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا کونین کے دولہ، دونوں عالم کے والی، سیاہ لامکہ، سید انس و جاں، حضرت دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، حضرت آمنہ کے راز دلارے، وہ نیر بطحہ، وہ شہنشاہ حسینہ، وہ تتمہ دورہ، وہ سرخیل زہرہ جمالہ، جس کے بارے میں ایک پنجابی شاعر کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، ماتھے چمک دی لاج نورانی ہے، کالی سلفت اک مستانی ہے، مخمور اکی حلمت بھریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچا کا تیرا بھی میں شانا تھا، جس شان تو شانا سب بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیروں کسی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ اعلیٰ حضرت جس مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے بارے میں قلم کو
اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا عشق بول پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وکان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت وہ بریلی کا عاشق, وہ بریلی کا تاجدار اپنے قلم کو اٹھاتا ہے, اٹھا کر لکھتا ہے پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پھر اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے زبان مبارک کی تعریف کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کر لکھتے ہیں وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے شکم مبارک کی تعریف کرتے ہیں, وہ بریلی کا تاجدار اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر لکھتا ہے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں, بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. وہ بریلی کا تاجدار کبھی مصطفیٰ کے تلووں کی تعریف کرتا ہے, اپنے قلم کو اٹھاتا ہے, اٹھا کر لکھتا ہے, وہ اٹھا کر لکھتا ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. وہ بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا کے ماؤں کو یہ پیغام دیتا ہے اے ماؤں سنو, جب تو بچہ پیدا کرتی ہے تیرا لال دنیا میں آتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی روشنی پیدا نہیں کر سکتا, لیکن یہ آمنہ کا چاند ہے ذرا اسے تو دیکھو جب یہ آیا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. ذرا محبت کو اور پیش کیجیے, محبت سے کہیے یا رسول اللہ. سنیے حضرت عروہ بن مسعود پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں سارے ہاتھ باندھ کر ادب سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. میرے آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں, آقا وضو فرما رہے ہیں. عروہ بن مسعود کیا دیکھتا ہے مصطفیٰ کریم وضو فرما رہے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے زبان مبارک سے کلی فرماتے ہیں تو صحابہ اس کلی کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں بلکہ صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں. کہ یہ سبحان اللہ, صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن نکالتے ہیں باہر. صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جن کو نہ مل پاتا وہ کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ہاتھ سے چسپا کرتے تھے, ایسے ملتے تھے, پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے پیشانی پہ پھیر لیتے تھے, پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے. عروہ بن مسعود دیکھتا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے. اسلام کے دشمن نے پوچھا تھا عروہ بن مسعود سے, اے عروہ بن مسعود تو میرا سفیر بن کے گیا تھا, ذرا مجھے یہ تو بتا تو کیا دیکھ کر آیا ہے. مسلمانوں کے پاس کون سا ہتھیار ہے, مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے. عروہ بن مسعود لرزہ بر اندام ہے, بول نہیں رہا ہے. تو اسلام کے دشمن نے کہا تھا اے عروہ بن مسعود بولتا کیوں نہیں ہے, ارے تم نے قیصر و کسریٰ کے تاج اور محلات کو دیکھے ہیں. اے عروہ بن مسعود بول, تم نے سونے کے کرسی دیکھے ہیں لیکن تو مصطفیٰ کریم کے دربار میں کیا دیکھ کر آیا ہے کہ تو بولتا نہیں ہے, تیری زبان خاموش ہے. تو عروہ بن مسعود نے کہا تھا ہاں ہاں تو صحیح کہتا ہے, میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو دیکھا, میں نے سونے کے کرسی دیکھے, لیکن میں نے مدینے کے اندر جو منظر دیکھا ہے وہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. تو کہا کیا دیکھا ہے, تو کہا میں یہ دیکھا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے اپنے نبی سے, اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کے لعاب کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں. جو قوم اپنے نبی سے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرے
ہے کہ لعاب کو بھی زمین پہ نہ گرنے دے. اس قوم کے رہنما پہ اگر تو انگلی اٹھائے گا تیرے انگلی کو کاٹ دیا جائے گا. اگر تو آنکھیں نکالے گا تیری آنکھوں کو نکال دیا جائے گا. اگر تو زبان چلائے گا تیری زبان کو کاٹ دیا جائے گا. کیونکہ دیوانہ یہ مچل کر کہتا ہے مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے مسلمان کا شیوا ہے محمد سے وفا. واہ 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 واہ. مسلمانوں کا شیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذرا ذہن کو قریب تو کرے آپ. یہ نبی کے صحابہ ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. وہ صرف ہمیں یہی پیغام دے رہے تھے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہاں یہی ان کے پاس ہتھیار ہے, یہی ان کی طاقت ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کیا کرتے تھے, وہ آقا سے سچی محبت کیا کرتے تھے. اس محفل میں جشن غوث الورا میں آنے والوں سنی مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج آپ کے پاس دعویٰ تو ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آج آپ کے پاس دعویٰ تو ہے کہ آج آپ مسلمان ہیں. ماشاءاللہ آپ کے سروں پہ ٹوپیاں بھی نظر آ رہی ہیں. کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں, جن کے کپڑے بھی اچھے نظر آ رہے ہیں, جن کے ہاتھوں کی گھڑی بھی مہنگی نظر آ رہی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کریم کی سچی محبت نہیں ہے. آج دیکھیے تو صحیح, آج ذرا اس فلسفے کو سمجھیے تو صحیح. پوری دنیا نے مل کر ہمارے عقیدے کو ہم سے چھیننا چاہا, پوری دنیا نے مل کر ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننا چاہا. آج پوری دنیا کے لوگ, بڑے سے بڑے لوگ آج نبی کے عاشقوں سے اس کے سینے سے ایمان جیسی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں. میرے بھائی آج دیکھیے تو صحیح, الگ الگ طریقے کے فرقے اٹھ رہے ہیں, الگ الگ طریقے کے عقیدے والے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف ابو بکر صدیق کو مانتا ہوں, جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف مولا علی کو مانتا ہوں. تو کوئی ایک ایسا شخص اٹھتا ہے کسی آج بھارت کے کسی سرحد کے پاس سے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف مولائی ہوں, میں تو صرف مولا علی کو مانتا ہوں, اس کے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں. آج جگہ جگہ سے آپ کو توڑا جا رہا ہے, آج جگہ جگہ سے آپ کو مجروح کیا جا رہا ہے, آج عقیدے کے نام پر آپ کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. آج بڑی بڑی داڑھی رکھنے والا, اپنے سر پہ امامہ باندھنے والا, اپنے اوپر لمبا جبہ پہن کر آنے والا ہمیں یہ کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. وہ کبھی عقیدے کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے, وہ کبھی صرف صدیق اکبر کی محبت کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے, وہ کبھی صرف مولا علی کی محبت کے نام پر آپ کو بہکاتا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر آپ کسی عقیدے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج اگر آپ ہٹ جائیں گے تو آج آپ کو گمراہ کر دیا جائے گا, آپ کے سینوں کے اندر سے عشق رسول کو چھین لیا جائے گا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان مقدس علماء کی موجودگی میں تو پھر آپ کو کس پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا جہاں پر آپ کو ابو بکر صدیق کی محبت بھی مل جائے, حضرت عمر کی عدالت بھی مل جائے, حضرت عثمان غنی کی سخاوت بھی مل جائے, حضرت مولا علی کی شجاعت بھی مل جائے, حضرت امیر معاویہ کا پیار بھی آپ کے سینوں میں آ جائے. تو ہاں ان علماء کی مقدس موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں آپ دلی کے کسی مرکز پہ چلے جائیں گے آپ کو یہ محبت نہیں ملے گی, بمبئی کے کسی مرکز پہ چلے جائیں گے یہ محبت آپ کو نہیں ملے گی, آپ حیدرآباد کے کسی عہدیداران کے پاس چلے جائیں گے آپ کو یہ محبت نہیں ملے گی. تو ہم سے پوچھئے مولانا ہم کون سے پلیٹ فارم پہ جائے, ہم کس کو مانے جہاں پہ ہمیں صدیق اکبر کی محبت کا بھی پتہ ملے, جہاں پہ عمر فاروق کی محبت کا بھی پتہ ملے, جہاں پہ عثمان کی محبت کا پتہ ملے, جہاں پہ مولا علی کی محبت کا پتہ ملے, جہاں پہ امیر معاویہ کے پیار کا ہمیں درس ملے. تو ہم کہنا چاہتا ہوں کسی مرکز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بمبئی کی سرحد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ساری محبت کو
کروں مدح اہل قول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا۔ بریلی سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، بریلی کو اپنا مرکز جانیے، جہاں سے آپ کو صدیق اکبر کی صداقت کا پتہ ملے گا، جہاں سے آپ کو صحابہ کی محبت کا درس ملے گا، وہیں پہ آپ کو اہل بیت کی محبت کا بھی درس ملے گا، وہیں پہ یہ بتایا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ بھی نبی کے عاشق ہے، وہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ بھی مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ ہے۔ ہاں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بریلی سے ہٹتا ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن کوئی بریلی سے ہٹ کر ڈھولکی بجانے لگتا ہے، کوئی ڈمرو بجانے لگتا ہے، کوئی سر پہ پگڑی باندھ کر پاگل ہونے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈھولکی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈمرو بجانے کی ضرورت نہیں ہے، پلیٹ اور پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بریلی کے سرزمین پہ، یہاں تجھے بریلی کا ایک تاجدار ملے گا، علم کا ایک پہاڑ ملے گا، ایک عاشق صادق ملے گا جو ڈھولکی والے کے ڈھولک کو پھاڑ دیتا ہے، جو ڈمرو والے کے ڈمرو کو توڑ دیتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ۔ اس لیے میرے بھائی، لمبی داڑھی دیکھ کر یا لمبا جبہ دیکھ کر یا امامہ دیکھ کر بہک مت جانا۔ آج پیر صاحب اگر ہمارے یہاں آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم پیر صاحب کو کہتے ہیں حضرت نماز پڑھنے چلیے، تو حضرت ہمیں کہتے ہیں کہ تم جاؤ نماز پڑھنے، میں یہیں بیٹھ کے اکیلے میں نماز پڑھوں گا۔ ایسے پیر صاحب کو کہیے کہ حضرت اکیلے میں نماز مت پڑھیے، آپ ہمارے مقتدا بنیے، آپ ہمارے پیشوا بنیے، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اور یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی پیر کی طرح نماز پڑھیں گے۔ اس لیے آج پیروں نے بھی سنیت کا بڑا خسارہ کیا ہے، بڑا خسارہ کیا ہے۔ وہ ہاتھ میں 5 او بھیا او پیو لو، جب میری تقریر ختم ہو جائے گی اصل بھائی پڑھیں گے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ذرا محبت سے درود پاک کیجیے، اللہم صلی علی مولا صلی وسلم دائما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم کی اس محفل سے میرے بھائی ایک ایمان، ایک عقیدہ، ایک پیغام لے کر جائیے۔ ایسے پیر صاحب کا دامن نہیں پکڑیے جو آپ کو دکھا کر نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ میں حجرے میں نماز پڑھوں گا، پیر صاحب حجرے میں کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو گناہ کرتے ہیں، دکھا کر نماز نہ پڑھے، ان کے مرید ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بڑا غور سے سنیے گا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے میرے پروردگار میرے اوپر سے تو نماز کو معاف کر دے۔ غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی، اس کے اوپر سے نماز معاف کر دی، لیکن جب وہ رات میں سو کر صبح میں اٹھتے ہیں تو عقل ان کی جا چکی تھی، عقل ان کی جا چکی تھی، کیونکہ ہر عقل والے کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، پاگلوں کے اوپر نماز نہیں ہوتی، بے عقلوں پہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر تیرا پیر عقل والا ہے تو اسے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہمیں نماز پڑھ کے دکھا، ہم تیرے دامن کو پکڑیں گے اور ہم بریلی چلیں گے، اور بریلی سے بغداد چلیں گے، اور بغداد سے مدینہ جائیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ اس لیے اس علاقے میں خاص کر کے بنگال کے علاقے میں پیر بہت گھومتے رہتے ہیں،
महंगा कपड़ा पहनने वाला पीर नहीं होता, मत खाइएगा। हाँ, लंबी दाढ़ी वाला पीर नहीं होता। सुनो, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अगर कोई हवा के दोष पे भी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े, लेकिन उसके अंदर अगर मेरी कोई सुन्नत मौजूद न हो, उसके पीछे मत पड़ना, तुम शरीयत मुस्तफा का पाबंद। इसलिए कि पीर वो होगा जो सुन्नत का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो नमाज का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो मसलक के आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग होगा। इस दौर में मसलक के आला हजरत हमारी पहचान है। जो मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, हम उस पीर को पीर नहीं। इसलिए कि मेरे नबी के जमाने में हजरत अली ईमान की दलील थे। नबी के सहाबा ये फर्क करना चाहते थे कि ये आदमी मुनाफिक है या मोमिन है, तो वो मौला अली के नाम का नारा बदलते। मौला अली के नाम से जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, सहाबा जान जाते ये मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाता, सहाबा जान जाते ये मुनाफिक है। इस दौर में जिस खानकाह में या जिस कॉलेज के अंदर या जिस मदरसे के अंदर मसलक के आला हजरत का नारा लगाओ, अगर पीर भड़क जाए तो समझना कि दाल काली है, अगर पीर मचल जाए तो समझना ये मरकज भी है और मसलक के आला हजरत। जोर से भाई सारे मजमा बोले इश्क मोहब्बत। यही खामोशी आपकी कभी कभी आपको बहका देती है। खामोश नहीं, आला हजरत के नाम पे कैसी खामोशी ना मेरे भाई। आज आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं ना, उस गौसे आजम की अजमत के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो बरेली का अहमद रजा। मौलाना कैसे, थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाता हूँ। हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद के चौचवी है, बड़ा गौर से सुनिएगा। हुजूर आला हजरत की बारगाह में तालीम लेने के लिए जा रहे हैं, अपने जमाने के मुहद्दिस आजम हिंद के चौचवी आले रसूल है। लोगों, एक सैयद की क्लिप में देख रहा था तो तकरीर कर रहे थे और उनके सामने मसलक के आला हजरत का नारा लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ। वो कह रहे थे कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सैयदों की पहचान, सैयदों की इज्जत, सैयदों का एहतराम किसने कराया? वो तो कोई और बात नहीं, बरेली का ताजदार है। तो अगर बरेली के ताजदार ने हमें सैयदों का एहतराम बतलाया, तो क्या हम सैयद होने के नाते बरेली वाले ताजदार जो पूरी जिंदगी टूटी हुई चटाई पर बैठकर मुस्तफा के गुण गाते रहे, नबी का प्रचार करते रहे, आले सऊद ने बरेली के ताजदार को कहा था, ए अहमद रजा, बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े दाढ़ी वाले, बड़े से बड़े मुल्ले ये हमारे कॉलर पे बिक गए हैं। अहमद रजा, पैसा चाहिए पैसा ले लो, मकान चाहिए मकान ले लो, दुकान चाहिए दुकान ले लो, खेत चाहिए खेत ले लो, खलियान चाहिए खलियान ले जो। लेकिन बरेली के ताजदार ने कहा था, अहमद रजा को तेरी दौलत नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरे पैसे नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरा रुपया नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहता है तो मुस्तफा के दरबार में रहने के लिए एक रात दे दे, बरेली के ताजदार के लिए। इसलिए खानकाहों की इज्जत, खानकाहों का एहतराम एक जाहिल सैयद को भी आला हजरत ने अपने कांधे पर बैठाकर पूरी दुनिया को बताया कि
आले रसूल वो होता है चाहे वो जैसा हो, उसके अमल नहीं देखे जाएंगे, उसकी निस्बत की वजह से, उसका एहतराम किया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब आप अपने ज़ाहिरी हयात से थे तो आपके दरबार में एक सैयद आए आले रसूल, उनके चेहरे पर कोई दाढ़ी भी नहीं थी, वो कोई आलिम भी नहीं थे, मुफ्ती भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, दाढ़ी भी नहीं थी। फौरन हुजूर ताजुश शरिया पूरे आला हजरत के घराने वालों की शान ही यही है कि वो सैयदों का एहतराम, वो सैयदों की इज्जत करते हैं, वो उनका एहतराम करते हैं। जैसे किसी ने कहा ना हुजूर ताजुश शरिया से कि हुजूर ये आने वाला, इसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, ये कोई आलिम भी नहीं है, ये फासिक नुमा आदमी है और आप खड़े होकर इसका एहतराम कर रहे हैं। सुनिए, जो ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं मचल जाएंगे। मेरे ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम इनके चेहरे की दाढ़ी को देख रहे हो, अख्तर रजा इसके रगों में जो खून बह रहा है उसे देखकर उसका एहतराम। कैसे हम कहते हैं कि माला हजरत को नहीं माने। एक बात पॉइंट की आपको बताऊं, जिस दिन आप ये कह देंगे ना कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं, फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बता सहाबा में अव्वल दर्जा किसका है, नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जो बरेली का होता है ना, उसे पता होता है कि बादल अंबिया तहकीक, अगर नबियों के बाद सहाबा में सबसे अव्वल अफजल अगर कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तो बरेली से जब जुड़ेंगे ना तो फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि मौला अली को मानते हो कि नहीं मानते हो, ना, पूछना नहीं। तुम सिर्फ दावा करते हो कि तुम मौला अली को मानते हो और हम दावा नहीं करते, हमारे पास दलील है और हम दलील के साथ ये कहते हैं अन्नज़्रु इला वजहि अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना भी है। सिर्फ चेहरे को देखना इबादत नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं जिक्रुल अली की इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। हाँ, तो फिर हमसे पूछना नहीं मौला अली को मानते हो कि नहीं मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बरेली वाला होता है ना, अबू बकर को भी मानता, उमर को भी मानता, उस्मान को भी मानता, मौला अली को भी मानता, वो ये भी मानता है कि हजरत अमीर माविया जन्नती है, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। इसीलिए आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। फिर हमसे ना पूछना, ना कभी नहीं पूछना। इसीलिए आला हजरत से दूर रहना। जो पीर आला हजरत का नाम ना ले, उस पीर का नाम आपको बहका देगा। हो सकता है कि आपको मुरीद बना के ढोलकी बजवाने लगे, हो सकता है आपको मुरीद बना के डमरू बजवाने लगे, है ना, लेकिन आला हजरत के यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ रियाकारी नहीं, यहाँ दिखावा नहीं, यहाँ टूटी हुई चटाई पर बैठकर बरेली के मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि नसबंदी हराम है हराम है हराम है, तो हुकूमत ने कहा कि ए आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद अपना फतवा बदल दीजिए। सुनो सुनो, बरेली के मानने वाले हैं कि मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, सुन, यहाँ पैसों पे, डॉलर पे या किसी की हुकूमत को देखकर फतवा बदले नहीं जाते। हाँ, जरूरत पड़े अगर तो हम हुकूमत को बदल देते, लेकिन ये यहाँ दिखावा नहीं है। यहाँ कोई बरेली
سے جڑا ہوا اعلی حضرت کے خانوادے والے، ان کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، الحمدللہ یہ مصطفیٰ کے پیار کا صدقہ ہے۔ بریلی کے جس شہزادے کو دیکھو گے نا دل کرے گا کہ کاش ایک بار اور دیکھ لیتے۔ ہاں یہ میرے تاج الشریعہ کی مبارک ذات ہے۔ بمبئی کے سرزمین سے ایک ہندو آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ نے کچھ سمجھایا بھی نہیں، آپ نے کچھ بتایا بھی نہیں، آپ نے کوئی تقریر بھی نہیں کی۔ ایک غیر مسلم غیر قوم والا بریلی کے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ سن، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بریلی کا مولانا، ایک بریلی کے اعلیٰ حضرت کے گھرانے والے کا چہرہ اتنا پیارا ہے تو یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد عربی کا چہرہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا؟ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، جڑ کے رہیے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چوتھویں جب بریلی شریف پہنچے نا، سنیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آل رسول ہے۔ جیسے پہنچے بریلی شریف، اعلیٰ حضرت نے حضور محدث اعظم ہند کی چوتھویں کو ایک تخت پہ بیٹھایا اور پھر آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کی۔ آپ نے شیرنی منگائی اور شیرنی منگانے کے بعد آپ نے بہت دعائیں دی۔ حضور محدث اعظم ہند کے چوتھویں کو دعا دینے لگے۔ اعلیٰ حضرت وہ محدث اعظم ہند کہتے ہیں میں دل ہی دل میں مچلتا جا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں احمد رضا ایسے ہے، احمد رضا ویسے ہے، لیکن میں سادات گھرانے سے ہوں، میری اتنی عزت کر رہے ہیں، میری اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، شیرنی منگا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ اے لوگوں، بانٹنے والے سے بے توجہی کی وجہ سے ایک شیرنی زمین پہ، شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ بریلی کا تاجدار، سنو سنو دیوانو، غوث الورا میں آنے والوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، سنو بریلی کا وہ احمد رضا کتنے کمال والا ہے۔ سنو وہ بے توجہی کی وجہ سے شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ احمد رضا اپنی تخت کو چھوڑتے ہیں اور زمین کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی زبان سے زمین کو چاٹنے لگتے ہیں۔ تو محدث اعظم ہند کے چوتھویں کہتے ہیں حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ اپنی زبان مبارک سے زمین کو چاٹ رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے اس شیرنی کو نسبت غوث اعظم سے ہے، یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی شیرنی ہے۔ بریلی کے احمد رضا کا دل یہ کہہ رہا تھا یہ غوث اعظم کے مبارک بارگاہ میں پیش کی ہوئی شیرنی ہے، اسے ہاتھ سے نہ اٹھایا جائے، اسے زبان سے اٹھا لیا جائے تاکہ جب زبان سے اٹھایا جائے تو زبان بھی پاک ہو جایا کرے۔ محدث اعظم ہند کے چوتھویں کہتے ہیں او لوگو، اسی طرح دنیا انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہتی ہے، کچھ تو کمال ان کے اندر ہے، اسی وجہ سے دنیا اسے اعلیٰ حضرت۔ میرے بھائی، سرکار غوث اعظم کی کرامت کا نام احمد رضا خان فاضل۔ ہاں سرکار غوث اعظم کی ذات کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سارے ولیوں پہ تنقید کرتا تھا، جو سارے ولیوں کے بارے میں غلط سلط لکھتا تھا، وہ ہمارے عقیدے کا بھی نہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں، جسے شیخ ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کے ولایت کو مانتا ہے تو وہ ذات سیدنا سرکار غوث اعظم کی ذات۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اور وہ شیخ ابن تیمیہ، سنیے ایک بہت قیمتی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابراہیم الدروبی کہتے ہیں، ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، المختصر فی شیخ عبد القادر القیلانی کے اندر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ
ابن تیمیہ شیخ ابن تیمیہ سرکار غوث اعظم سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر سال ربیع النور شریف کے آخری عشرے میں یعنی آخری ہفتے میں وہ کیا کرتا تھا، سنیے بڑا غور سے، آخری عشرے میں شیخ ابن تیمیہ 30 اونٹوں پر مشتمل وہ آٹا چاول چینی بورے 30 اونٹ پر لاد کر ربیع النور شریف کے آخری مہینے میں دمشق ملک شام سے وہ بغداد شریف کی طرف اونٹ کو روانہ کرتا تھا، جو 830 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ کس نیت سے بھیجتا تھا؟ شیخ ابن تیمیہ اس نیت سے بھیجا کرتا تھا کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آئے گا، جب سرکار غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف آئے گی، جو دن 10واں اور رات 11ویں میں سرکار غوث اعظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منایا کرتے تھے، وہ اتنی اللہ کی بارگاہ میں وہ نیاز قبول ہوئی، اتنی قبول ہوئی کہ وہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اے لوگوں سنو، شیخ ابن تیمیہ دمشق کے ملک شام سے 830 کلومیٹر کے فاصلے پر بغداد ہے، وہ 30 اونٹوں معاشات و سامان لاد کر وہ بغداد بھیجا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ سرکار بڑے پیر کی جب 11ویں شریف آئے تو 11ویں کا جب لنگر بچے گا، 11ویں کا جب فاتحہ 11ویں کی جب فاتحہ دلائی جائے گی تو شیخ ابن تیمیہ کی نظر بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اپنی گفتگو کو 1 منٹ کے اندر میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے علماء کی محبت ہے، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے پہلے وقت دیا ہے کیونکہ مجھے بعد میں بولنا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ بڑے بھائی اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی تشریف فرما ہو اور میں ان کو زیادہ دیر تک بیٹھاؤں اور ان کو زحمت دوں۔ نہیں میرے بھائی، کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں جو بچپن سے اسد اقبال صاحب کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج اللہ نے وہ عزت عطا کی۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سبوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت عطا کرے۔ یہ بڑے شان والے ولی ہے، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ قلائد الجواہر کے اندر سرکار غوث اعظم خود فرماتی ہے، ایک بات سننے تقریر ختم کر رہا ہوں کہ سرکار غوث اعظم ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوتے ہیں تو سرکار غوث اعظم کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھیک سرکار کے پیچھے ایک سواری پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لا رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اے عیسیٰ ذرا یہ تو بتائیے کیا آپ کی امت میں کوئی میرے بیٹے عبد القادر کی طرح ہے؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، کوئی میرے بیٹے عبد القادر کی طرح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ میری امت کیا، دنیا میں جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی امت میں کوئی آپ کے بیٹے عبد القادر کی طرح نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ اس لیے بلند ہے، اس لیے بلند ہے کہ سرکار غوث اعظم کے پشت مبارک پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے، اور سرکار غوث اعظم کے قدم مبارک تمام اولیاء کے گردن
پہ ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بغداد کے اندر قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ جو میرا قدم ہے تمام ولیوں کے گردن پہ ہے. دنیا کے کسی خطے کا کوئی بھی ولی اوتاب افتاب ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ آواز سنی ہو اور اپنی گردن کو نہ جھکایا ہو. نا سارے نے اپنی گردن کو جھکا کر حضرت غوث اعظم کے ولایت کو تسلیم کیا اور سرکار غریب نواز خراسان کے جنگل میں رہ کر اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ سرکار غوث اعظم کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور غوث اعظم نے فرمایا معین الدین تو نے میرا احترام کیا ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کرے گا، ہندوستان کی بادشاہت عطا کرے گا. تو ہم ایسے پیر غوث اعظم کے ماننے والے ہیں کہ آپ جس پہ نگاہ ڈال دے، آپ جس کے اوپر نگاہ ولایت ڈال دے، اللہ اسے ولایت کا تاجدار بنا دیتا ہے، اللہ اسے قطب بنا دیتا ہے، اللہ اسے ابدال بنا دیتا ہے. جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں، جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اب تقریر ختم کر رہا ہوں، آخری جملے مولانا جمیل قادری کے شعر کے ذریعے سے ایک پیغام دے کر قادریوں مسکرا دینا، اور یہ پیغام دے کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. پہلے میں ان تمامی علماء کو گواہ بنا کر اپنی زبان سے نکلے ہوئے جو بھی کلمات ہیں بتقاضۂ بشریت اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کبھی حاضری ہوگی تو انشاءاللہ مکمل باتیں آپ سے کروں گا. ابھی مولانا غلام ربانی فیضی صاحب کو بھی سننا ہے. مولانا جمیل قادری کے 2-3 شعر سنیے، اپنی گفتگو ختم اور اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوں. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر آگے سے پیچھے تک سارے لوگ کہہ دے یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ. اتنا زور سے کہے کہ ان علماء کو لگے کہ میری تقریر آپ کے حق میں بہتر ہوئی ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، ارے قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے داروغہ جن کا نام مالک علیہ السلام ہے ان سے پوچھا، اے مالک علیہ السلام ذرا یہ تو بتائیے کیا کوئی میرا نام لینے والا جہنم کے اندر ہے؟ تو مالک علیہ السلام نے کہا، یا عبد القادر جیلانی آپ کا چاہنے والا، آپ کا نام لینے والا کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں ہے. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار جو بھی قیامت تک میرا نام لے، جو بھی قیامت تک مجھے پکارے، تو ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا. کمزور ہے تو کیا ہوا؟ ارے تیرا پیر غوث اعظم تو کامل ہے نا، تیرا پیر غوث اعظم تو وہ کمال والا ہے، وہ کمال والا ہے کہ وہ جسے چاہے پل میں جو چاہے عطا کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قادریوں کو جو مزدہ دے گا، اے قادری مچل جانا، وہ سب سے بڑا مزدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں قادری سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے قادریو تو پوری زندگی غوث اعظم کا نام لے رہا تھا، پوری زندگی غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگا رہا تھا، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو محبت کرتا تھا نا غوث پاک سے، تو دیکھ یہ تیرے سامنے غوث اعظم کا چہرہ یہ مبارک ہے. جمیل قادری کہتے ہیں خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، ارے کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے کہاں ہے قادری کر